अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे रीडर्स, आज नॉवल की एपिसोड नंबर 17 है। सो एपिसोड नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नॉवल और उसके एपिसोड कैसी लग रही हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी किस्त नंबर 17 का आगाज़ करते हैं। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, दोनों को समझाकर वहाँ मौजूद लोगों से मिलने चला गया। हाय हमार, कितने मज़े की चॉकलेट है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। दोनों जासूसों की तरह बातें कर रहे थे। वाकई बहुत मज़े की लग रही है, लेकिन मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। क्या मतलब? ये देखो मेरी पॉकेट में क्या है। हमार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम ईश्वा ने अपनी हंसी दबाई। भाई, मैं तो अपना शापर अपने साथ लाया हूँ। बिजनेस पार्टी में बहुत मज़े के खाने होते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईश्वा ने अपना कहका बामुश्किल रोका हुआ था। जिस वजह से आंखों में पानी जमा हो गया। ऐसी यादें बार बार नहीं बनती, समझी? तुम भी अपनी साड़ी में छुपा लेना। साड़ी पहनने का कोई तो फायदा हो। दांत निकालता हुआ यशवा की साड़ी की तरफ इशारा किया। तुम तुम कितने शोधे हो हमाद, भुक्कड़। इतनी तारीफ का शुक्रिया माय प्रिंसेस। अचानक पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस पार्टी में ज्यादातर कपल्स मौजूद थे। सारी लाइट सारी लाइट्स का फोकस सीढ़ियों से उतरते हुए जोड़े पर था। सिकंदर और जन्नत का खूबसूरत जोड़ा। जन्नत ने पर्पल रंग की साड़ी पहन रखी थी और सिकंदर ने काली शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। एक हाथ जन्नत की कमर पर था
ایک ہاتھ جنت کی کمر پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل، جس سے ایک سگنل بھیجا جا چکا تھا۔ دونوں ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سکندر نے یہاں پر سب کو اس اچانک پارٹی کا مقصد بتایا۔ 400 ہلکا سا میوزک شروع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی جھوم رہا تھا کہ کیک کی آمد ہوئی۔ سامنے کی اونچی جگہ پر کیک کو لا کر رکھ دیا، جہاں جنت اور سکندر موجود تھے۔ کیک ابھی کٹنے ہی والا تھا کہ اچانک سارا حال تاریکی میں ڈوب گیا۔ ایک سفید رنگ کی گول دائرے والی لائٹ مین انٹرنس پر ڈالی گئی۔ بلیک رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھ میں مائک لیے کوئی نوجوان کھڑا تھا۔ چہرے پر روشنی نہیں ڈالی گئی تھی۔ سکندر یہ کون ہے؟ جنت نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، تم جانتے ہو؟ سکندر کچھ نہیں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ کون ہے۔ وہ نوجوان شیر پڑتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی اس کے چہرے کو واضح کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ تجھے اور کتنا قریب اس سے زیادہ تجھے اور کتنا قریب لاؤں؟ بھاری گمبھیر آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ لمبے چوڑے وجود کا مالک، سوٹ میں اس کی فٹنگ دکھائی دے رہی تھی۔ پٹھانی رنگت، اوپر سے کالا رنگ۔ سامنے ہی سکندر اور جنت کھڑے تھے، کیک کے بالکل سامنے۔ یہ سکندر کا بیٹا باسط تھا، خوبرو نوجوان، اپنی ماں کا شہزادہ، آج واقعی کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ دوسری طرف اوپر کی جانب بھی کوئی کھڑا تھا۔ اندھیرا ابھی بھی تھا۔ باسط کے چہرے پر روشنی چھا گئی تھی، لیکن دوسرا وجود ابھی تک گمنام تھا۔
روشنی اس کے سینے پر پڑ رہی تھی۔ کوٹ اتار کر بازو پر رکھا ہوا تھا۔ سفید شرٹ، ڈارک بلو پینٹ پہن رکھی تھی۔ جنت کے آنسو لگاتار بہہ نکلے۔ اب وہ اس شعر کا دوسرا مصرع پڑھ رہا تھا۔ تجھے دل میں رکھ کر بھی میرا دل نہیں بھرتا۔ ہیپی برتھ ڈے موم۔ دونوں ہم آواز بولے۔ اب روشنی سے دوسرے نوجوان کا چہرہ واضح طور پر دکھ رہا تھا۔ لمبے چوڑے قد و قامت کا مالک، کان میں کالی بالی، ماتھے پر ہمیشہ کی طرح گرے ہوئے بال، اس نوجوان کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، وہ گہرے رنگ کی آنکھوں کا مالک، وہ شہزادہ باسط کا بھائی عاصل تھا، جنت کا دوسرا بیٹا۔ شہد جیسی رنگت پر عاصل کی ہر ادا قاتل تھی۔ ہاتھ پر نیلے رنگ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں جو عاصل کی شخصیت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ شرٹ ایسی تھی کہ ابھی پھٹ کر عاصل کی چٹان جیسی کثرتی جسم کو عیاں کر دے گی۔ باسط اور عاصل کے قد اپنی ماں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جنت نے باسط اور عاصل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جنت کی آنکھیں نم ہوئی۔ پھر سے سارا حال جگمگانے لگا۔ کیک کاٹنے کی تقریب شروع ہو چکی تھی، لیکن حماد اور یشفا کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس پیٹ پوجا کرنے میں مصروف تھے۔ یزدان بار بار خود کو پرسکون کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کو دنیا کی ہوش تھی ہی نہیں۔ یشفا اور حماد ایک خوبصورت کپل لگ رہے تھے۔ وہاں موجود کئی لوگ پارٹی سے زیادہ
ان دونوں کی حرکتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ وہاں موجود ایک لیڈی ان کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ یزدان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ عورت ان کے پاس آئی اور ساتھ ہی یزدان بھی۔ وہ خود کو پوچھے بنا روک نہیں پائی تھی، یہ لوگ کون ہیں؟ ہیلو، اس عورت نے بات کا آغاز کیا۔ اس عورت نے بات کا آغاز کیا۔ میرا نام میمونہ ہے۔ میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ جی میم، کہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ رشوا کی طرف نظریں ٹکائے بولی، پتہ نہیں کب، لیکن دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو۔ وہ بس ایسے ہی، میں کب سے آپ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ دونوں ماشاء اللہ ایک ساتھ بے حد پیارے لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا پوچھ ہی لوں، کیا پسند کی شادی ہے آپ دونوں کی؟ میمونہ کی بات پر یزدان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اللہ آپ کو چاند سا بیٹا دے۔ حماد کے دل نے بے دھڑک آمین کہا، جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سب کیوں کہا۔ وہ عورت رشوا کو مسلسل پیار کر رہی تھی۔ نہیں میم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری شادی نہیں ہوئی۔ چلو ہو جائے گی۔ حماد کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، وہ تو کچھ بول ہی نہیں پایا، جیسے زبان کو تالا لگ گیا ہو۔ حماد کا دل بس چاند سا بیٹا، پسند کی شادی، انہی فکروں پر رک گیا۔ یہ جملے حماد کے دل و دماغ پر قابض ہو گئے۔ وہ عورت ایسے ہی بولتی گئی، لیکن حماد خاموش ہو گیا۔ یزدان تنگ آ چکا تھا حماد کا نام رشوا کے ساتھ بار بار سن کر۔ بالآخر
بالآخر وہ چلی گئی۔ یشوا نے حماد کو ہلایا۔ حماد، حماد کیا ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ حماد اب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یشوا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حماد کو کیا ہوا ہے۔ یزدان یشوا اور حماد کو الگ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر میں یہاں ڈانس کے لیے کپل آنے والے تھے اور یزدان یشوا کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا تھا۔ یزدان نے حماد کو بلایا۔ یزدان نے حماد کو بلایا۔ بے غوری سا جواب مقابل جل بھن رہا تھا۔ یہاں اس محفل میں بہت سے بزنس مین آئے ہوئے ہیں، تو ایک لفظی جواب، تو کل کو تم بھی بزنس کی دنیا میں آؤ گے، تب لوگ تمہیں اتنا نہیں جان پائیں گے۔ یہی موقع ہوتے ہیں خود کو، اپنی ذات کو ظاہر کروانے کے۔ تمہیں خود کو ان سب کے سامنے انٹروڈیوس کروانا چاہیے۔ تو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ نمبر 17۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔